بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم پڑھنے والے ہیں قصص النبیین حصہ ثالث، اور آج کے سبق کا عنوان ہے العقاب۔ عقاب کے معنی ہے سزا، یعنی بنی اسرائیل نے جو بچڑے کی پوجا کی، عبادت کی، ان کو کیا سزا ملے گی وہ ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ وَلَمَّا أَخْبَرَ اللَّهُ مُوسَىٰ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ رَجَعَ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا۔ اور جب اخبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی، کیا خبر دی؟ ان بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل، اضلہم، انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ اضل یضل، اضلال کے معنی ہوتا ہے گمراہ کرنا۔ اضلہم، انہیں گمراہ کر دیا ہے السامری، سامری نے۔ اضل کا فاعل ہے سامری۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ بنی اسرائیل کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے، رجع، وہ لوٹے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام لوٹے، الی قومہ، اپنے قوم کی طرف، غضبان، غصے کی حالت میں، اسفاً، افسوس کرتے ہوئے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ آپ کی قوم بنی اسرائیل کو ایک سامری نامی انسان نے گمراہ کر دیا ہے، تو وہ اپنی قوم کی جانب لوٹے غصے اور افسوس کی حالت میں۔ وَلَمَّا أَخْبَرَ اللَّهُ مُوسَىٰ، اخبر کا فاعل اللہ تبارک و تعالیٰ، اخبر یخبر، اخبار کے معنی ہوتا ہے خبر دینا۔ وَلَمَّا أَخْبَرَ اللَّهُ مُوسَىٰ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی، ان بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل، اضلہم، انہیں گمراہ کر دیا ہے، کنہیں؟ بنی اسرائیل کو۔ ہم کی ضمیر لوٹ رہی ہے بنی اسرائیل کی طرف، کہ انہیں گمراہ کر دیا ہے سامری نے، تو وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف غصے کی حالت میں، اسفاً، افسوس کرتے ہوئے۔ وغضب علی قومہ، اور وہ غصہ ہوئے اپنی قوم پر، وغضب للہ، اور وہ غصہ ہوئے اللہ کے لیے، علی اخیہ ہارون، اپنے بھائی ہارون پر۔ تو وہ اپنی قوم پر غصہ ہوئے اور اپنے بھائی ہارون پر وہ غصہ ہوئے۔ قال یا ہارون، انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا ہارون، اے ہارون، ما منعک، تمہیں کس چیز نے روکا؟ ما منع، کیا، کون سی چیز؟ منع یمنع، منعن کے معنی ہوتا روکنا، منع یہ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ما منعک، تمہیں کس چیز نے روکا؟ اذ، جب، رأیتہم، تم نے انہیں دیکھا، ضلوا، وہ گمراہ ہو گئے، یعنی جب تم نے انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو تمہیں کس چیز نے روکا؟ اللہ تتبعنی، کہ تم میری اتباع نہ کرو، یعنی میری اتباع کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکا؟ اتبع یتبع، اتباعاً کے معنی ہوتا ہے اتباع کرنا، پیروی کرنا۔ تتبع یہ فعل مضارع سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور اللہ اصل میں کیا ہے؟ ان لا ہے، ان لا ہے، دونوں کو ملا کر کے اللہ کر دیے ہیں۔ اللہ تتبعنی، کہ تم میری اتباع نہ کرو۔ افا عصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ عصا یعصی، عصیان کے معنی ہوتا ہے نافرمانی کرنا۔ افا عصیت، کیا تم نے نافرمانی کی؟ امری، میرے حکم کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہارون، تمہیں کس چیز نے روکا میری اتباع کرنے سے جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا؟ واعتذر ہارون، اور ہارون علیہ السلام نے عذر پیش کی۔ اعتذر یعتذر، اعتذاراً کے معنی ہوتا ہے عذر پیش کرنا۔ واعتذر ہارون، اور ہارون علیہ السلام نے عذر پیش کی۔ وقال، اور کہا، انی خشیت، میں ڈرا، ان تقول، کہ آپ کہیں گے، یعنی میں اس بات سے ڈرا کہ آپ کہیں گے، فرقت، تم نے جدائی ڈال دی، بین بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی درمیان، یعنی میں نے ان لوگوں کو اس لیے نہیں ٹوکا، اس لیے ان کو سختی سے منع نہیں کیا کہ اگر میں ان کو سختی سے منع کرتا، ان کو کچھ کہتا، تو آپ کہتے کہ تم نے بنی اسرائیل میں کیا ہے؟ تفریق ڈال دی۔ انی خشیت، میں ڈرا اس بات سے، ان تقول، کہ آپ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق ڈال دی۔ ولم ترقب قولی، اور تم نے میری بات کا لحاظ نہیں رکھا، پاس نہیں رکھا۔
رقبہ یرقبو، رقوباً کے معنی ہوتا ہے نگاہ رکھنا، کسی چیز کا پاس و لحاظ رکھنا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ ولم ترقب قولی، اور تم نے میری بات کا خیال نہیں رکھا، خیال رکھنا مطلب ہوتا ہے نگاہ رکھنا، خیال رکھنا، پاس و لحاظ رکھنا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہارون علیہ السلام نے کیا کہا، انی خشیت، میں اس بات سے ڈرا، ان تقول، کہ آپ کہیں گے، فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق ڈال دی، ولم ترقب قولی، اور میری بات کا خیال نہیں رکھا۔ ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، بے شک قوم کے لوگوں نے، قوم نے، استضعفونی، مجھے کمزور سمجھا۔ استضعف یستضعف، استضعافاً کے مطلب ہوتا ہے کمزور سمجھنا۔ استضعفونی، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا، وکادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، یعنی وہ مجھے قتل کرنے کے قریب ہو گئے۔ وقادو، اور وہ قریب ہو گئے، یقتلوننی، مجھے قتل کرنے کے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، رب اغفر لی، ربی اغفر لی، الگ پڑھیں گے تو اغفر پڑھیں گے، ملا کے پڑھیں گے تو رب اغفر لی پڑھیں گے۔ اے میرے رب، اغفر لی، مجھے معاف کر، ولی اخی، اور میرے بھائی کو معاف کر، وادخلنا، اور ہمیں داخل کر، فی رحمتی کا، اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ انت ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ، ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس میں تفضیل ارحم افعلوا کے وزن پر ہے۔ تو انہوں نے کہا، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ثم التفت موسیٰ الی السامری، پھر موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے سامری کی جانب۔ التفت یلتفت، التفاتاً کے معنی ہے متوجہ ہونا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام سامری کی جانب متوجہ ہوئے۔ قال، انہوں نے کہا، فما خطبک یا سامری، تمہارا کیا معاملہ ہے سامری، یعنی تم اب بتاؤ کہ تم نے یہ سب کیوں کیا۔ فما خطبک، تمہارا کیا معاملہ ہے اے سامری۔ واعترف السامری بجرمہ، سامری نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ اغترف یعترف اعترافاً، با صلہ کے ساتھ معنی ہوتا اعتراف کرنا، اپنا قبول کر لینا، یعنی جو کچھ اپنا جو جرم ہے اس کو قبول کر لینا۔ اعتراف کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا اس کو میں مان لوں کہ ہاں میں نے واقعی یہ کیا۔ واعترف السامری، سامری نے اعتراف کیا، بجرمہ، اپنے جرم کا۔ جس چیز کا اعتراف کریں گے وہ اس پر با لگا دیں گے، تو سامری نے جرم کا اعتراف کیا تو جرم پر با لگا دیے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، سولت لی نفسی، سولت کا فاعل نفسی، سول یسول، تسویلاً کے معنی ہوتا ہے گمراہ کرنا، خراب چیز کو اچھا بنا کر کے پیش کرنا۔ جس طرح شیطان کرتا ہے کہ وہ خراب چیزوں کو اچھا بنا کر کے پیش کرتا ہے تاکہ لوگوں کو مزہ آئے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، سولت لی نفسی، میرے نفس نے مجھے گمراہ کیا۔ سولت کا فاعل نفسی، لی مجھے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فَاذْهَبْ، تو تم چلے جاؤ، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، بے شک تمہارے لیے زندگی میں یہ سزا ہے۔ سزا کا لفظ یہاں پر محذوف ہے لیکن مطلب یہی ہے، فَإِنَّ لَكَ، بے شک تمہارے لیے، فی الحیاتی، زندگی میں یہ سزا ہے، ان تقول، کہ تم کہو، لا مساس، کوئی مت چھو، مجھے مت چھو۔ ماس یماسو، مماستاً، وہ مساس کے معنی ہے چھونا۔ لا مساس، کوئی مت چھو، یعنی مجھے کوئی مت چھو، سب لوگ مجھ سے الگ رہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ زندگی بھر تم یہ کہتے پھرو، کیا کہتے پھرو، لا مساس، لا مساس، مجھے کوئی مت چھو۔ وعاقبہ موسیٰ بالانفرادی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اسے سزا دی، بالانفرادی، تنہا رہنے کی۔ انفراد ینفرد، انفراد یہ مصدر ہے، اس کے معنی ہے تنہا ہو جانا، اکیلا ہو جانا۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے سزا دی. عاقبہ کا فاعل موسیٰ علیہ السلام ہے، ہو سے مراد یہاں پر سامری کو سزا دی موسیٰ علیہ السلام نے بالانفرادی تنہا رہنے کی. یمشی وحدہ وہ تنہا چلتا، و یعیش وحدہ اور وہ تنہا رہتا. کل وحشی وہ یعیشو اصل میں یعیشو ہے، یعیش نہیں ہوگا، یعیشو ہوگا کیونکہ اس سے پہلے کوئی ناصبہ یہاں پر نہیں ہے. وہ یعیش وحدہ اور وہ تنہا زندگی گزارتا. کل وحشی کی طرح، یعنی جو وحشی ہوتا ہے جنگل میں رہنے والا جانور ہوتا ہے وحشی کی طرح. لا یعلف وہ کسی سے میل جول نہیں رکھتا، ولا یولف اور نہ اس سے میل جول رکھا جاتا. الف یالف الفن کے معنی ہوتا مانوس ہونا، کسی سے میل جول رکھنا. لا یالف وہ مانوس نہیں ہوتا، کون؟ سامری. ولا یولف یولف کیا ہے؟ وہی مضارع مجہول ہے. یا لفو کو جب مجہول بنائیں گے تو جو لفو ہو جائے گا. لا یا لفو وہ مانوس نہیں ہوتا، وہ میل جول نہیں رکھتا کسی سے. ولا یو لفو اور نہ ہی اس سے کوئی میل جول رکھتا، یعنی بالکل وہ سب سے الگ ہو گیا. وَأَيُّ عِقَابٍ أَكْبَرُ مِنْ هَذَا وَأَيُّ عِقَابٍ اور کون سی سزا، ایو کی معنی کون سی، عقاب معنی سزا. وَأَيُّ عِقَابٍ اور کون سی سزا، اکبرو زیادہ بڑی ہے، من ہذا اس سے، یعنی اس سے بڑی کوئی سزا ہے کہ انسان بالکل تنہا ہو جائے، اکیلا ہو جائے، اس سے کوئی بات چیت نہ کرے، اس سے کوئی لین دین نہ کرے، تو انسان کیسے جیے گا، کیسے رہے گا؟ تو وہی کہہ رہے ہیں وَأَيُّ عِقَابٍ اور کون سی سزا، اکبر من ہذا اس سے زیادہ بڑی ہے. ان الذی نجس الوفا من الناس بالشرک یجب ان یتقدرہ الناس وینبذوہ. بے شک بے شک الذی وہ شخص، بے شک وہ شخص جس نے ناپاک کیا. نجس ینجس تنجیسن کے معنی ہوتا ہے ناپاک کرنا. بے شک وہ شخص جس نے ناپاک کیا، الوفن ہزاروں، من الناس لوگوں کو، یعنی جس نے ہزاروں لوگوں کو ناپاک کیا، بالشرکی شرک کے ذریعے، یجب ضروری ہے، ان یتقدرہ الناس کہ لوگ اس سے گھن کرے. تقدر یتقدر تقدرن کے معنی ہوتا ہے گھن کرنا. تو بے شک وہ شخص جس نے ہزاروں لوگوں کو ناپاک کیا شرک کے ذریعے سے، تو ضروری ہے کہ لوگ اس سے کیا کرے، گھن کرے. وینبذوہ اور اس کو چھوڑ دیں. پھر سے دیکھ لیتے ہیں. ان الذی نجس الوفا من الناس، بے شک، یہاں یقیناً کر لیجئے، بے شک کا لفظ یہاں پر جم نہیں رہا ہے. یقیناً وہ شخص جس نے ناپاک کیا، الوفاً ہزاروں، من الناس لوگوں میں سے، یعنی ہزاروں لوگوں کو جس نے ناپاک کیا، بالشرکی شرک کے ذریعے سے، یجب ضروری ہے، ان یتقدر کہ گھن کرے، وہ اس سے، الناس لوگ اس سے گھن کریں، وینبذوہ اور اس کو چھوڑ دیں. یتقدر کا فاعل ہے الناس، ہو سے مراد یہاں پر کون ہے؟ وہی سامری. ان الذی فرق بین اللہ وعبادہ یجب ان یفرق بینہ وبین الناس. ان یقیناً، الذی وہ شخص، فرق جس نے تفریق ڈال دی، بین اللہ کے درمیان، وعبادہ اور اس کے بندوں کے درمیان، یعنی یقیناً وہ شخص جس نے اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان تفریق ڈال دی. یجب ضروری ہے، ان یفرق کہ تفریق ڈال دی جائے، بینہ اس کے درمیان، و بین الناس اور لوگوں کے درمیان، یعنی جس شخص نے اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان تفریق ڈال دی، تو ایسے شخص کے درمیان اور لوگوں کے درمیان تفریق ڈال دی جائے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک انسان نے لوگوں کو اللہ کی عبادت سے دور کر دیا، اللہ سے ہٹا دیا، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو اس سے ہٹا دیا جائے، لوگوں کے درمیان اور اس کے درمیان تفریق پیدا کر دی جائے. فرق یفرق تفریقاً کے معنی ہوتا ہے تفریق ڈالنا، جدائی ڈالنا. فرق یہ فعل ماضی ہے، یفرق یہ فعل مضارع مجہول سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ان الذی یقیناً وہ شخص، دعا جس نے بلایا، الی الشرک شرک کی طرف،
فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں، یعنی وہ شخص جس نے اللہ کی زمین میں شرک کی طرف بلایا، مذنبن وہ گناہ گار ہے، یجب ضروری ہے، ان تکون الارض کی زمین ہو جائے، کلھا پوری کی پوری، سجنن قید خانہ، لہو اس کے لیے، یعنی وہ شخص جس نے اللہ کی زمین میں لوگوں کو شرک کی جانب بلایا، ایسا شخص کیا ہے؟ گناہ گار ہے، اور ایسا شخص کے لیے ضروری ہے کہ پوری کی پوری زمین اس کے لیے قید خانہ بن جائے۔ ان الذی دعا الی الشرک، یقیناً وہ شخص جس نے بلایا شرک کی طرف، فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں، مذنب وہ گناہ گار ہے، یجب ضروری ہے، ان تکون الارض کی زمین ہو جائے، زمین بن جائے، کلھا پوری کی پوری، یعنی پوری کی پوری زمین بن جائے، سجن لہو اس کے لیے قید خانہ۔ ثم التفت موسیٰ الی العجل الملعون، پھر موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے اس ملعون بچھڑے کی طرف، یعنی جو اس نے گہنے زیورات سے بچھڑا بنایا تھا، تو اس کی جانب موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے، فامر تو انہوں نے حکم دیا، باحراقہ اسے جلانے کا۔ امر یامر امرا با صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے حکم دینا، جس چیز کا حکم دیں گے اس پر با لگا دیں گے، تو یہاں انہوں نے جلانے کا حکم دیا تو اس لیے اس پر با لگا دیا۔ احرق یحرق احراق، یہ مصدر ہے، اس کے معنی ہوتا ہے جلانا۔ فامر باحراقہ تو انہوں نے حکم دیا اس کو جلانے کا، فاحرق تو اسے جلا دیا گیا۔ احرق یحرق احراق من جلانا ہوتا ہے، احرق یہ فعل ماضی مجہول سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا جو نائب فاعل ہے وہ بچھڑا ہے، تو اسے جلا دیا گیا۔ ثم نفذہ پھر اسے ڈال دیا، فی البحر سمندر میں۔ ورأى بنو اسرائیل مسیر العجل المعبود ورأوا ضعفہ وعجزہ، عجزی ہی لکھا ہوا ہے لیکن اصل میں ہے عجزہ، زا کے اوپر پیش ہے۔ اور بنی اسرائیل نے دیکھا، مسیر کے معنی انجام، انجام کو دیکھا، کس کا انجام؟ العجل المعبودی، اس معبود بچھڑے کا انجام۔ اور بنی اسرائیل نے دیکھا اس معبود بچھڑے کا انجام، ورأوا اور ان لوگوں نے دیکھا، ضعفہ اس کی کمزوری کو، وعجزہ اور اس کی عاجزی کو، یعنی اس بچھڑے کی عاجزی اور کمزوری کو بنی اسرائیل نے دیکھا۔ ثم التفت موسیٰ الی بنی اسرائیل، پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف متوجہ ہوئے، وقال اور کہا، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم بے شک تم لوگوں نے ظلم کیا، انفسکم اپنے آپ پر، کس پر ظلم کیا؟ اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل اس بچھڑے کو معبود بنا کر کے۔ اتخذ یتخذ، اتخاذ کے معنی ہے بنانا، اتخاذ یہ مصدر ہے، اتخاذکم تمہارا بنانے کی وجہ سے، العجل بچھڑے کو معبود، معبود لفظ نہیں ہے لیکن معبود یہاں پر کر لیجئے، تو بے شک تم لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اس بچھڑے کو معبود بنا کر کے، فتوبو تو تم لوگ توبہ کرو، الی باریکم اپنے پروردگار کی جانب، تاب یتوب توبتاً، الی صلہ کے ساتھ معنی ہوتا توبہ کرنا، اور تاب یتوب توبتاً علی صلہ کے ساتھ معنی ہوتا توبہ قبول کرنا، دونوں سیم فعل ہے لیکن صرف صلہ الگ ہے اور معنی الگ، تو یہاں معنی ہوگا تم لوگ توبہ کرو، امر ہے توبہ کرو، الی باریکم اپنے باری ان کے معنی ہے پروردگار، پالنے والا، الی باریکم اپنے پروردگار کی جانب، فاقتلوا انفسکم تو تم لوگ قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، ذالکم خیر لکم عند باریکم، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند باریکم تمہارے پروردگار کے نزدیک، وکذالک فعلوا اسی طریقے سے ان لوگوں نے کیا، وقتل الذین لم یعبدوا العجل الذین عبدوه وہکذا تاب اللہ علیہم، وقتل اور قتل کیا، الذین ان لوگوں نے، یعنی ان لوگوں نے قتل کیا، لم یعبدوا جن لوگوں نے عبادت نہیں کی تھی، العجل اس بچھڑے کی، یعنی جن لوگوں نے اس بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی ان لوگوں نے قتل کیا، کن لوگوں کو؟ الذین ان لوگوں کو، عبدوہ جن لوگوں نے اس بچھڑے کی عبادت کی تھی، یعنی جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی، یعنی جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، ان لوگوں نے ان کو قتل کیا،
جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ وہکذا اور اس طرح تاب اللہ علیہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا توبہ قبول کیا۔ تاب یتوب توبتاً علی صلہ کے ساتھ معنی ہوتا توبہ قبول کرنا، اور تاب یتوب توبتاً الی صلہ کے ساتھ معنی ہوتا توبہ کرنا۔ تو ان لوگوں نے توبہ کی، وہکذا اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کیا ان کا۔ وقال اللہ تعالی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا العجل بچڑے کو معبود بنایا، سینالہم ان قریب انہیں پہنچے گی، ینالو کا فاعل ہے غضب اور ذلہ، یہ دونوں ینال کا فاعل ہے۔ نال ینالو نیلن کے معنی ہوتا پانا، حاصل کرنا، ملنا، یہاں معنی ہوگا پہنچنا۔ سینالہم ان قریب انہیں پہنچے گی، غضب من ربہم ان کے رب کے جانب سے غضب اور ذلت، یعنی غضب اور ذلت انہیں پہنچے گی، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، وکذالک اور اسی طرح نجزی المفترین ہم افطرا پردازی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ نجزی جزا یجزی جزین کی معنی بدلہ دینا، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المفترین افطرا پردازی کرنے والے، جھوٹ گڑنے والے۔ تو اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں جھوٹ گڑنے والوں کو۔ وکذالک عباد العجل الی یوم القیامت اور اسی طریقے سے معاملہ ہوگا عباد العجل بچڑے کے پجاریوں کے ساتھ قیامت کے دن تک، وکذالک المشرکون اور ایسا ہی معاملہ مشرکوں کے ساتھ ہوگا الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک۔ تو یہ سبق مکمل ہو گیا، اور اخیر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ لائک کر دیا کیجئے، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی جلدی سے کر لیں۔